ٹھیک ہے. میں ذرا آتا ہوں چوہدری صاحب. پہلے تو یہ کہ جی ٹویٹ کی شہباز شریف صاحب نے اور دو آپ کے اسٹیٹس کی انہوں نے زوردار طریقے سے اس کو سپورٹ کیا ہے. قائد اعظم کے فرمان بھی سامنے ہیں, قائد اعظم کا ڈائریکشنز بھی ہے, اور ٹرو مین کو انہوں نے سخت طریقے سے دو اسٹیٹس کی مخالفت کی تھی. تو ایک تو سر یہ ہے کہ یہ جناب شہباز شریف نے اکیلے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا؟ نہ کابینہ, نہ پارلیمنٹ, نہ اتحادی, نہ عوام, خود اکیلے کر لیا. ایک دوسرا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے بالکل پارلیمنٹ میں میڈیا میں بیٹھ کے کہا کہ یہ 20 نکات جو ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا ہے یا ان کے ساتھ ہم نے طے کیا ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ ہم نے کیا طے کیا تھا, یہ نہیں بتا رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے. لیکن اگر شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان کے ٹویٹ کا لاسٹ پیرا جو دو ریاست ہے, نہ یہ پاکستان کے عوام کی کسی ایک شخص کی آواز ہے, نہ فیصلہ ہے, نہ یہ قائد اعظم کا فیصلہ ہے. تو مجھے بتائیے, یا تو مسترد کر دیں, کہتے ہیں ہم نے مسترد کر دیا, یہ بھی نہیں کیا اسحاق ڈار صاحب نے. جی کیا کہتے ہیں چوہدری صاحب؟ ڈاکٹر صاحب, صورتحال تھوڑی سی اگر آپ ادر سائیڈ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم ساری گفتگو ایز پاکستانی کر رہے ہیں یا ہم مسلمان بھی ہیں, اور ہمارے لیے قبلہ اول کی کیا حیثیت ہے, ہم مسجد اقصی کو کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم اس حیثیت سے سوچنے سمجھنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے, یا بانی پاکستان نے اس صورتحال پر جو اپنی رائے قائم کی اور جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کی بنیاد کیا تھی. یہ میرے نزدیک تو یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آج ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا ہم قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ان ادروائز تو وہ 8 ارب ممالک جو براہ راست وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, ہمیں کس حیثیت سے وہاں بلایا گیا؟ آپ پلیز اس پہ بھی ذرا روشنی ضرور ڈالیے گا کہ ہم کیا کرنے کے لیے گئے تھے. تو اگر سب کو نظر آ رہا ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں صرف اس لیے وہاں بلایا گیا کہ ہم مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ہم مسلمان ممالک میں واحد اٹامک ملک ہیں جن کے پاس نیوکلر پاور ہے, اور ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس جانا اور ان 8 ممالک کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اور ٹرمپ کے ان 20 نکات کو تسلیم کرنا یا انکار کرنا, میرے نزدیک ڈپلومیٹک ورلڈز میں اتنے بڑے فیصلے کے لیے بغیر ایجنڈے کے, بغیر کچھ پری ارینجمنٹس کے نہیں جایا جاتا. تو ایک تو میں دنیا کی یہ جو ڈپلومیسی چلتی ہے ہمیشہ اس طرح کے فیصلے ہمیشہ اسی طرح امپوز کیے جاتے ہیں, اس طرح کے فیصلے یہ طے کر کے کیے جاتے ہیں کہ جی آپ نے ماننا نہیں ہے لیکن ہمارے تمام کے درمیان یہ پیکٹ موجود ہے اور اس کو سیکرٹلی ہم آگے لے کے چلیں گے. اور آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو آج غزہ میں ہو رہا ہے, جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے, جو مسجد اقصی کے ساتھ یہ اسرائیل کر رہا ہے, جو اسرائیل اپنے 5 نکاتی ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہوا کیسے آگے بڑھ رہا ہے, اور نہ کوئی مسلم ممالک اس کو روک پا رہا ہے, نہ گزشتہ 2 سال سے 70,000 فلسطینی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے ہیں, بچے شہید کر دیے گئے ہیں. ابھی اس کے بعد یہ امریکہ میں تھے سارے لوگ, جو کچھ انہوں نے فوڈ کے سپلائیز کے ساتھ کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور یہ انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب.